سیقول السفہاء، بہت جلد عن قریب کہیں گے بیوقوف لوگ. بیوقوف لوگ کون ہیں؟ یہود اور نصارہ. من الناس سے لوگوں میں سے، ما ولاہم کہ کس چیز نے اس کو منہ موڑنے پر مجبور کیا. ما ولاہم کس چیز کو، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلموں کو، یعنی جو یہودیوں میں مسلمان ہو کر کے بیت اللہ کی طرف نماز اب پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کو چھوڑ کر، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیوقوف یہودی ان مسلم یہودیوں کے بارے میں کہیں گے ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان مسلموں کو عن قبلتہم التی ان کے اس قبلے سے کانو علیہا جو اس پر پہلے سے تھے. پہلے جس قبلے پر وہ نماز پڑھتے تھے اس سے منہ کیوں پھیرا؟ کیا پہلے وہ غلط کرتے تھے؟ قل تم کہہ دو للہ المشرق، اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب و مغرب، یہدی وہ راہ دکھاتا ہے من ان لوگوں کو، یشاء جو راہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جو راستہ چاہتے ہیں ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں. کس طرف؟ الی صراط مستقیم، راستے سیدھے کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امتاً وسطاً ایک بہتر امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ علی الناس سے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائے رسول علیکم تمہاری اوپر شہیداً گواہ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلہ کو، کنتا علیہا جس پر تو پہلے سے ہے. اس کو ہم نے قبلہ کیوں بنایا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اور ہم نے نہیں بنایا بیت اللہ کو قبلہ، التی وہ بیت اللہ کنتا علیہا جو تو پہلے سے اس پر تھا، الا مگر اس لیے ہم نے اس کو برقرار رکھا، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ان میں سے ینقلب جو پلٹتا ہے، علی عقبیہ اپنے پیٹھ پیچھے یا اپنے ایڑیوں کے بل، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرچہ قبلہ تبدیل کرنا بہت بڑا کام ہے، الا علی الذین مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت پہ پایا، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع ایمانکم کی برباد کرے تمہارے ایمان کو. ان اللہ بالناس یقیناً اللہ بندوں پر لرؤوف مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والے ہیں. قد نرا یقیناً ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا تمہاری پریشانی کو، فی السماء آسمان میں، فلنولینک تو عن قریب ہم تمہیں وارث اور والی بنا دیں گے، قبلتاً اس عظیم قبلہ بیت اللہ کی، ترضاہا تاکہ تو خوش ہو جائے، فول وجہ کا پس اپنے توجہات کو موڑ لو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم اپنے توجہات کو موڑو، شطرہ مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ اور یقیناً وہ لوگ اوتوا الکتابہ جن کو دی گئی ہے کتاب، لیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ یہ حق ہے، من ربہم رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل نہیں ہے اللہ غافل، عما ان اعمال اور باتوں سے یعملون جو یہ لوگ کرتے ہیں. ترجمہ سن لے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اگر تو دے دے ان لوگوں کو اوتوا الکتابہ جن کو دی گئی ہے کتاب، کیا چیز دے دے؟ بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی دلیل، ما تبعوا وہ تابعداری نہیں کرتے، قبلتک تمہارے قبلے کی، وما انت اور نہ ہی تو ہے، بتابعن اتباع کرنے کا مجاز، قبلتہم ان کے قبلے کا، تو بھی ان کے قبلے کا اختیار ہی نہیں رکھتا،
وما بعضهم بتابع، اور نہ ہی ان کے بعض تابعداری کرنے والے ہیں، قبلہ تبازن، بعض کے قبلے کو۔ یہود عیسائیوں والا نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں والا نہیں مانتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر تو تابعداری کرے، اہواءہم، ان کی بدعات اور خواہشات کا، یعنی بیت المقدس کو اگر تو نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی قبلہ مانا، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آ چکا تمہاری طرف، من العلم، علم قرآن نازل ہونے کے بعد اگر تو نے ان کی طرف رخ کرنے کی کوشش کی اور تم نے ان کی کسی بدعت کو مانا، انکا اذن، یقیناً اس وقت تو لمن الظالمین، خامخواہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعرفونہ، وہ اس حق کو خوب جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ وہ جانتے ہیں اپنی اولاد کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک گروہ مولویوں کا ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالان کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، پس حق ثابت ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس تو مت ہو جا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک گروہ کا اپنا مرکز ہے، ہر گروہ کا ایک طرف اور ایک رخ ہے، ہوا مولیہا، جو اس کی طرف رخ کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اپنا رخ اس کی طرف کرو جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم لوگ خیر کی طرف سبقت کرنے کی کوشش کرو، نیکی کی طرف، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس پر مت اپنا وقت ضائع کرو کہ فلان کا کیا ہے، فلان کا کیا ہے۔ اینما تکونو، جہاں بھی تم ہو، یأت بکم اللہ، اللہ تمہیں لے آئے گا جمیعاً سب کو۔ ان اللہ علی کل شیء، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدیر، قدرت والا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فولی وجہک، پس موڑ دے اپنے چہرے اور اپنے توجہات کو، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یقیناً یہ قبلے کا مسئلہ، للحق، یہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما ان اعمال سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس موڑ دے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کی، یعنی اپنے توجہات کو بیت اللہ پر مرکوز رکھو کہ کیسے اس کو پکڑیں گے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پس موڑ دو اپنے چہروں کو اور توجہات کو، شطرہ، بیت اللہ کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، حجتن، کوئی دلیل، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، سوائے ظالموں کے، منہم، جو ان میں سے ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس مت ڈرو ان سے، وَخْشَوْنِي، اور ڈرا کرو مجھ سے۔ اور میں نے تمہیں بیت اللہ قبلہ کیوں مقرر کیا؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں کامل کروں اپنی نعمتوں کو، علیکم، تمہاری اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے تاکہ تم ہدایت پالو۔ کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، جس طرح کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر، رسولاً، ایک رسول، منکم، جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تمہاری اوپر، آیاتنا، میری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں گندے اعمال اور اخلاق سے پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ،
اور تمہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت اور ان کے فوائد اور مقاصد کی، ویعلمکم اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں ما ان چیزوں کی لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، فاذکرونی پس تم مجھے یاد رکھا کرو، ہر کام کرتے وقت میرے قانون پر عمل کرو، یہ میرا یاد کرنا ہے، اذکرکم مشکل کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا، کام آؤں گا، واشکروا لی اور شکریہ ادا کرو میرا، ولا تکفرون اور میری نا شکری نہ کرو، وصلی اللہ۔ سنیے دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے ایمان والو، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر ڈٹ کر مقابلے کے ذریعے، استقامت کے ذریعے، والصلاۃ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز قائم کرنے کے ذریعے، ان اللہ یقیناً اللہ مع الصابرین اللہ تعالی ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ ہیں، استقامت والوں کے ساتھ ہیں، پیچھے نہ ہٹنے والوں کے ساتھ ہے، اور نظام کا قائم کرتے ہوئے کبھی کبھی مرو گے بھی تو ولا تقولوا اور مت کہو لمن ان لوگوں کے لیے یقتل فی سبیل اللہ جو مقتول ہو جاتے ہیں اللہ کے راہ میں، اموات کہ یہ مردے ہیں ہمیشہ کے لیے، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ تاریخ کے ذریعے زندہ ہیں، انہوں نے قوموں کو زندہ کیا ہے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہونے والے ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور تمہیں آزمایا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑے سے خوف کے ذریعے، والجوع اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے کمی کی ذریعے، والانفس اور جانوں کے ضائع ہونے کے ذریعے، والثمرات اور پھلوں کے ذریعے، وبشر الصابرین خوشخبری دے دو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کو، ایک جگہ قائم رہنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الذین وہ لوگ، اذا اصابتہم جب پہنچے انہیں مصیبت کوئی بھی تکلیف تو قالوا اقرار کرتے ہیں، انا للہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور ہم سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ ترجمہ سن لیں۔ اولئک یہ لوگ، ایسے ثابت قدم رہنے والے لوگ، علیہم صلوات ان کی اوپر تحسین اور تبریک اور ان کے لیے حوصلہ افزائی ہے، من ربہم ان کی رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان صفا یقیناً صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، فمن حج البیتا پس جس نے ارادہ کیا بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرے کا، فلا جناح علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ صفا و مروہ کے اندر سعی کریں، ومن تطوع اور جو خوش دلی سے نفلی طور پر کرتا ہے، خیرن تو اس کے لیے بھی نیکی ہے، فإن اللہ یقیناً اللہ شاکر قبول کرنے والا، علیم سمجھدار ہے، سمجھنے والا ہے۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ وحی، انزلنا جو ہم نے نازل کی ہیں، من البینات واضح دلائلوں میں سے، والہدا اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بعد اس کے، بینا ہو جو ہم نے بیان کیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک تو یہی لوگ، یلعنہم اللہ اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، تابو جو توبہ کرے، وَأَصْلَحُوا اپنی عمل کی اصلاح کرے، وَبَيَّنُوا اور اپنی گندگیوں کو بیان کرے، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ
میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور مہربانی کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ اور میں بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہوں۔ وصلی اللہ۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر جائیں، وہم کفار ایسے حال میں کہ یہ کفر کرنے والے ہوں، حق کو چھپانے والے ہوں، اولئک تو یہ لوگ علیہم لعنت اللہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور ملائکہ کی بھی، والناس اور لوگوں کی بھی، اجمعین تمام انسانیت کی، خالدین فیہا یہ لوگ جہنم اور لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم اور تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے، العذاب عذاب کی، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، وإلہکم تمہارے بندگی کا حقدار، الہ واحد وہ معبود ایک ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، الا ہو سوائے اس کے، الرحمن جو عام مہربان ہے، الرحیم اور خاص رحم کرنے والا بھی ہے، ان فی خلق السماوات یقیناً آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے تبدیل ہونے میں، والفلک التی اور ان کشتیوں میں، تجری جو چلتے ہیں، فی البحر دریاب میں، بما ینفع الناس ان چیزوں کو لاد کر جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، والفلک التی اور ان کشتیوں میں بھی، التی وہ کشتیاں، تجری جو جاری ہوتی ہیں، جو چلتی ہیں، فی البحر دریاب میں، بما ان چیزوں کو لے کر، ینفع الناس جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما اور ان چیزوں میں، انزل اللہ جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء کچھ پانی، فاحیا بہ الارض پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا اس کی خشکی کے بعد، وبث فیہا پھر اس زمین میں پھیلا دیا، من کل دابۃ ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے ادھر ادھر پلٹنے میں، والسحاب اور بادلوں میں، یہ دونوں چیزیں المسخرے جن کو تابع فرمان بنا دیا گیا ہے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے بیچ میں، ان ساری چیزوں میں لآیات بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل سے کام لیتی ہے، ومن الناس اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہیں، یتخذو جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادن شرکا جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اوروں کو نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ ان سے مانگتے ہیں، نہ ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، بلکہ وہ شرک کیا ہے، یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جس سے محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ کون ہے؟ آج کل کے شیوخ کے ساتھ، آج کل لیڈروں کے ساتھ، آج کل پیروں کے ساتھ، آج کل سارے بڑوں کے ساتھ، آج کل افسروں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ، بلکہ یہود نے عزیر کے ساتھ محبت کی تو کفر میں ڈوب گئے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اللہ نے ان کو کافر قرار دیا۔ امت محمدیہ نے آج کل رسول اللہ کے ساتھ جو کچھ روا رکھا ہے، جو عشق اور جو محبت میں جو کچھ کرتے ہیں، یہ سارے کفر اور شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے میں وہ کچھ کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یحبونہم یہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جس طرح کہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، والذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے،
اشد حبن وہ زیادہ محبت میں گرے ہیں، وہ زیادہ محبت کرتے ہیں للہ اللہ کے ساتھ، وہ تو اللہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ وہ زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، اگر وہ جان لیں از اس وقت کو، یرون العذاب جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے اور یہ عذاب کے دیکھنے کے وقت کو سمجھ لیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اگر جانتے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، اذ یرون العذاب جب وہ دیکھ لیں عذاب کو تو سمجھ جائیں گے ان القوت کہ یقیناً تمام طاقت للہ اللہ کے لیے ہیں، جمیعاً تمام کے تمام، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب عذاب دیکھ لیں گے، جہنم دیکھ لیں گے، اللہ کی قوت کو دیکھ لیں گے، تو اذ تبرأ الذین جب جدائی اختیار کر لیں گے وہ لوگ اتبعوا جن کی تابعداری کی گئی تھی، وہ جدائی کا اعلان کریں گے من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے تابعداری کی تھی ان کی، ورأوا العذاب اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم ان کے ساتھ الاسباب سارے رشتے، تو وقال الذین تو کہہ اٹھیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے ان کی تابعداری کی تھی، لو ان لنا کرتن آرمان کہ ہمارے لیے دوبارہ جانا ہوتا، فنتبرأ منہم تو ہم جدائی اختیار کر لیتے ان سے، کما تبرؤوا منا جس طرح کہ انہوں نے ہم سے جدائی اختیار کی، کذالک یریہم اللہ اسی طرح اللہ دکھاتا ہے ان کو اعمالہم ان کے سارے اعمال بے اثر ہو کر دکھائیں گی، کیوں؟ حسرات علیہم کہ تاکہ یہ لوگ اس پر افسوس کریں، وما ہم بخارجین من النار اور یہ لوگ نہیں نکلنے والے ہوں گے جہنم سے۔ وصلی اللہ یا ایہا الناس اے لوگو کلو کھایا کرو اور حلال سمجھو، مما ہر وہ چیز فی الارض جو زمین میں ہے، حلالن جو حلال ہے، طیباً اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا اور تم لوگ مت چلا کرو، تابعداری مت کرو، خطوات الشیطان شیطان کی قدموں کی، انہو لکم عدو یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، مبین کھلا ہوا، انما یأمرکم اس لیے کہ وہ تمہیں حکم اور مشورہ دیتا ہے، بالسوء ہر برائی کا، والفحشاء اور ہر معیوب کام کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اور وہ اس بات کا بھی حکم دیتا ہے، تقولوا علی اللہ کہ تم باندھ لو اللہ پر، ما وہ جھوٹ، لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے ہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان مشرکین سے اتبعوا تابعداری کرو، ما اس چیز کی، انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں جواب میں، بل نتبع نہیں بلکہ ہم تابعداری کریں گے، ما اس طریقے کی، الفینا علیہ جس پر پا لیا ہے ہم نے، آباءنا اپنے اکابرین کو، اولو کان آباؤہم اگرچہ تھے ان کے اکابرین، لا یعقلون شیئا جو نہیں سمجھتے تھے کس چیز کو، ولا یہتدون اور نہ ہی راہ راست پر تھے، ومثل الذین کفروا اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کمثل الذی ان کی مثال اس شخص کی ہے، ینعق جو چیخ رہا ہے، بما ان جانوروں کے پیچھے، لا یسمع جو کچھ نہیں سنتے، الا دعاء مگر آواز، و نداء اور چیخ کو، سمن یہ سارے کے سارے بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ
یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو، تم کھایا کرو اور حلال سمجھو، من طیبات ما، پاکیزہ ان چیزوں سے، رزقناکم، جن کو میں نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ، بشرطے کہ تم ہو، اگر تم ہو صرف اس کی، تعبدون، ماننے والے۔ انما حرم علیکم، یقیناً اس نے حرام کر دیا ہے تمہارے لیے، المیتۃ، مردار، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما، اور ہر وہ چیز اس نے حرام قرار دی ہے، اہل بہ، جس پر آواز کی جائے، لغیر اللہ، غیر اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا، فمن اضطر، پس جو مجبور ہو جائے اس مردار اور اس حرام کھانے کے لیے، بشرطے غیر باغن، بشرطے کہ وہ باغی، بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور، یقیناً اللہ بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ وصلی اللہ، ترجمہ دیکھیں دوبارہ۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، ان احکام کو، انزل اللہ، جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب، اپنے قرآن میں، کتاب میں، ویشترون بہ، اور حاصل کرتے ہیں ان احکام کے چھپانے کے ذریعے، ثمناً قلیلا، قیمت تھوڑا سا، اولئک، یہ لوگ، ما یاکلون، نہیں ڈالتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں کے اندر، الا النار، مگر آگ کو، ولا یکلمہم اللہ، اور بات نہیں کرے گا اللہ ان کے ساتھ، یوم القیامت، روز قیامت، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب، اور انہی کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدی ہے گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، والعذاب، اور عذاب خرید لیا ہے، بالمغفرت، مغفرت کے مقابلے میں، فما اصبرہم، پس کتنے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، پس کیا عجیب صبر ہے ان کا، علی النار، آگ کے اوپر، ذالک، یہ عذاب ان کو جو ملا، بِأَنَّ، اس وجہ سے، اللہ نزل الکتاب، کہ اللہ تعالی نے نازل کر دیا کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، لڑائیاں اور جھگڑے، اختلافات مٹانے کے لیے، مگر یہ لوگ اس میں اختلاف کرنے لگے، وَإِنَّ الَّذِينَ، یقیناً وہ لوگ، اختلفوا فی الکتاب، جنہوں نے اختلاف کیا اس قرآن کے اندر، لفی شقاق بعید، وہ دشمنی میں ہے، بعید کے بہت دور کی دشمنی میں ہے، لیس البر، نہیں ہے کوئی خاص نیکی، ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے کوئی خاص نیکی، ان، یہ بات، تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو موڑ لو، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن خاص نیکی، بر من، نیکی ان لوگوں کی ہے، آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، روز آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء کرام پر، وآت المال، اور دے دیتے ہیں مال، علی حبہ، باوجود اس کے کہ مال کے ساتھ بڑی محبت بھی ہے، دیتے ہیں یہ مال، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامی، معاشرے میں تنہا قسم کے لوگوں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو،
والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے آزادی کے بدلے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نظام اطاعت خداوندی، نظام اطاعت الہی، وَآتَ الزَّكَاةَ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب عہد کرتے ہیں، والصابرین اور میں پسند کرتا ہوں استقامت والوں کو جو ثابت قدم رہتے ہیں، فی البأساء مال کی تنگی کے دوران، والضراء جسمانی بیماریوں کے درمیان، وحین البأس اور جنگ کے دوران میں، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، صدقوا جو سچے ہیں، جنہوں نے اپنا عہد سچا کر دکھایا ہے، اولئک اور یہ لوگ ہم المتقون یہی لوگ متقی ہیں۔ وصلی اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم لازم کیا گیا ہے تمہاری اوپر، القصاص قصاص نافذ کرنا، بدلہ لینا، فی القتلى مقتول شدہ لوگوں کے بارے میں، الحر بالحر آزاد کو قتل کیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا، قصاص لی جائے گی آزاد سے، بالحر آزاد کے بدلے میں، والعبد اور عبد کو قتل کیا جائے گا، بالعبد عبد کے بدلے میں، والانثى عورت کو قتل کیا جائے گا، بالانثى عورت کے بدلے میں اگر وہ عورت ہے، فمن عفی لہ پس جس کے لیے معافی کی گئی، من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن کسی چیز کی، فاتباع پس لازم ہے مقتول کے وارثوں کو قاتل کے پیچھے لگ جانے کا، فاتباع تو لازم ہے مقتول کے وارثوں کو قاتل کے پیچھے لگ جانے کا، بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی یہ مقتول کے ورثہ قاتل کے پیچھے اچھے طریقے سے لگ جائیں گے، اپنے دیت کا مطالبہ اچھے طریقے سے کریں گے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ اور لازم ہے قاتل کو ادا کرنا اس دیت کا، الیہ مقتول کے وارثوں کے لیے، بِإِحْسَانٍ خوبصورت طریقے سے، ذالک یہ معاف کرنا، تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور مہربانی ہے، فمن اعتدی پس جس نے بھی زیادتی کی، بعد ذالک اس سمجھوتے کے بعد، معافی کے بعد، دیت لینے کے بعد، قصاص لینے کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور اے معاشرے مسلمانوں معاشرے والو، وَلَكُمْ تمہارے لیے فِي الْقِصَاصِ بدلے لینے میں، قصاص نافذ کرنے میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے صاف عقل والو، لعلکم اس لیے کہ تم لوگ، تتقون خود کو اس جرم سے بچا لو، تتقون تاکہ تم بچ جاؤ ایسے جرائم سے، کتب علیکم فرض لازم کیا گیا ہے تمہاری اوپر، اذا حضر احدکم جب نزدیک آ جائے تم میں سے کسی ایک کو، الموت و موت، ان ترک خیرن بشرطے کہ چھوڑ رہا ہو مال، کیا چیز لازم ہے، الوصیت و وصیت، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف شرعی طریقے سے، حقا علی المتقین یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے اوپر، فمن بدلہ پس جس نے اس وصیت کو تبدیل کیا، بعد ما پس اس بعد اس کے، سمعہ جس نے سنا اس کو،
فإنما اسمہ تو یقیناً اس تبدیل کرنے کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یبدلونہ جو اس وصیت کو تبدیل کرتے ہیں ان اللہ سمیع یقیناً اللہ سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے فمن خافا پس جو ڈرتا ہو من موسن وصیت کرنے والے سے جنفن خطأن حق سے پلٹنے کا او اسمن یا قصدن گناہ کرنے کا فاصلح بینہم تو صلح کرے ان کے درمیان فلا اثم علیہ تو ان پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور یقیناً اللہ بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے وصلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم فرض کیا گیا ہے تمہاری اوپر الصیام روزہ رکھنا کما کتب علی الذین جس طرح کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر کما کتبہ جس طرح کہ فرض کیا گیا تھا علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے راستے میں مشکلات اور خطرات سے بچ سکو ایام معدودات چند دن ہیں گنے چنے فمن کان منکم پس جو ہے تم میں سے مریضن بیمار او علی سفر یا مسافر ہے فعدتن تو وہ شمار کرے من ایام اخر دیگر ایام میں سے وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو بڑی مشکل سے روزہ رکھتے ہیں جو بڑی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے اوپر فدیۃ طعام مسکین ان کے اوپر فدیہ دینا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا کہ بڑی مشکل سے رکھتا ہے شوگر کا بیمار ہے بلڈ پریشر کا بیمار ہے دل کا مریض ہے کچھ کھا پی نے بغیر نہیں رہ سکتا یا انتہائی کمزور ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور روزہ نہ رکھے فمن تطوع خیرا لیکن اگر کوئی اپنے مرضی سے کھلاتا ہے زیادہ لوگوں کو فمن تطوع پس جو کرتے ہیں اپنے مرضی سے خیرن نیکی کا کام فہو خیر لہ تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے یعنی ایک مسکین کا کھانا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لازم ہے کیونکہ زیادہ کھلاتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن وَأَن تَصُومُوا لیکن اگر تم اس حالت میں بھی روزہ رکھو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے بشرطے کہ تمہیں بہت بڑا نقصان تمہارے جسم کو نہ پہنچتا ہو اللہ کی امانت خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو مرنے کا خطرہ نہ ہو اگر تم نے روزہ رکھ لیا خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون بشرطے کہ تم جانتے ہو اگر تم جانتے ہوتے شہر رمضان رمضان کا مہینہ الذی وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن یہ قرآن کیا ہے ہدن رہنمائی ہے للناس سارے لوگوں کے لیے وبینات اور یہ واضح پیغامات ہیں من الہدا ہدایت میں سے والفرقان اور حق باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے فمن شہد منکم پس جو گھر میں تندرستی کی حالت میں حاضر ہو تم میں سے الشہرا اس مہینے میں فلیصمہ تو وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھ لے ومن کان مریضا لیکن اگر کوئی ہو بیمار او علی سفر یا مسافر ہو فعدتن تو اس پر شمار کرنا ہے من ایام اخر دیگر دنوں کو یرید اللہ بکم اللہ چاہتا ہے تمہاری لیے الیسر آسانی کو ولا یرید بکم اور اللہ تمہاری اوپر نہیں چاہتا العسر تنگی کو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ روزے رکھو تاکہ تم پورا کرو شمار کو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم اللہ تعالی کو
عملاً اس کے قوانین کو ساری دنیا کے اوپر اس کی حکومت قائم کر دو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم اللہ کے مطلق حکومت کو قائم کرو ساری دنیا پر، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اللہ کی حکومت کو ساری دنیا پر نافذ کرنا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم اللہ تعالی کو عملاً بڑا بنا دو، ساری دنیا سے منوا دو، علی ما اس طریقے پر ہداکم جس نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس لیے تاکہ تمہارا یہ پروگرام برابر ہو کر تم شکر کر سکو۔ سن لو دوبارہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب تم سے پوچھیں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب پس میں بہت قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان بشرطے کہ وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی پس تم میرے قوانین کو مان لو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور میرے اوپر اعتماد کرو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اس لیے کہ یہ لوگ راہ پالے، اُحِلَّ لَكُمْ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں، الرفث ملنا الی نسائکم اپنے بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس اور کپڑے ہو، علم اللہ اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم کہ یقیناً تم تھے، تختانون انفسکم تم نقصان کرتے تھے اپنے نفسوں کا، کہ رات کو بیویوں سے نہیں ملتے تھے، فتاب علیکم پس اللہ تعالی نے تمہاری اوپر مہربانی فرمائی، وعفا عنکم اور تمہارا یہ ناروا سمجھنا تمہارے لیے معاف کر دیا، فالآن باشروہن پس اب اپنی بیویوں سے ملا کرو رات کے وقت، وابتغوا اور تلاش کرو ما وہ نعمت اولاد کی، کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک یتبین لکم کہ صاف نظر آ جائے تمہیں، الخیط الابیض سفید تار، من الخیط الاسود کالے تار سے، من الفجر صبح سے، صبح کے روشنی تمہیں صاف نظر آ جائے، یہاں سے تم لوگ کھانا پینا چھوڑ دو، ثم اتم الصیام پھر اس روزے کو پورا کرو، الی اللیل رات تک، غروب آفتاب تک، اور رات کے وقت تمہیں بیویوں سے ملنا جائز ہے، لیکن ولا تباشروہن اور تم اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ، وانتم عاکفون ایسے حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مساجد میں، یا وانتم عاکفون ایسے حال میں کہ تم ٹھہرے ہو، فی المساجد مساجد میں میٹنگز کے لیے، تلکا حدود اللہ یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں، فلا تقربوها پس ان کے قریب مت جاؤ مخالفت کے ساتھ، کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں آیاتی ہی اپنے احکام کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں، ولا تاکلوا اموالکم اور نہ کھایا کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا بہا اور مت پہنچایا کرو یہ مال، الی الحکام حاکمون تک رشوت کا کے طور پر، لتاکلوا تاکہ تم کھا لو، فریقاً ایک حصہ،
من اموال الناس سے لوگوں کے مالوں کا بالاسم گناہ کے طور پر وانتم تعلمون حالانکہ تم خوب سمجھتے ہو کہ حرام کھانا حرام ہے۔ وصلی اللہ یسألونک پوچھتے ہیں تم سے یہ لوگ عن الاہلۃ ہلال کے بارے میں چاند کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس یہ لوگوں کے لیے وقت کے مقرر کرنے کے لیے والحج اور حج کے وقت کے تقرر کے لیے ہیں۔ یسألونک پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے عن الاہلۃ مہینوں کے بارے میں یا ہلال کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس یہ اوقات کی تقرری ہے للناس سے لوگوں کے لیے والحج اور اوقات کی تقرری کے لیے ہے حج کے بارے میں یعنی حج کی تعیین اور لوگوں کے فوائد کی تعیین وقت کے لیے یہ نظام ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نیکی نہیں ہے بِأَنْ یہ کام تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم آیا کرو گھروں میں من ظہورہا پچھواڑے کی طرف سے وَلَكِنَّ الْبِرَّ لیکن نیکی من ان لوگوں کی ہے اتقا جو ڈرتے ہیں اللہ سے وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آیا کرتے ہیں گھروں میں من ابوابہا ان کے دروازوں کی طرف سے واتقوا اللہ اور ڈرا کرو اللہ سے لعلکم تفلحون اس لیے کہ تم کامیاب ہو جاؤ وقاتلوا اور جنگ کرو لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں کے ساتھ یقاتلونکم جو تم سے جنگ کرتے ہیں ولا تعتدوا اور تجاوز مت کرو وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا تجاوز کرنے والوں کو وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو حیث ثقفتموہم جہاں کہیں اس پر تمہاری بس چلے وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو من حیث وہاں سے اخرجوکم جہاں سے تمہیں نکالا ہے والفتنۃ اور غیر اللہ کی حکومت طاغوت کی حکومت شرک کی حکومت اشد یہ بہت زیادہ برا ہے من القتل جنگ سے ولا تقاتلوہم اور مت جنگ کرو ان سے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس حتیٰ اس وقت تک یقاتلوکم جب وہ تم سے جنگ شروع کرے فیہ اس مسجد حرام میں فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر انہوں نے جنگ شروع کی تمہارے ساتھ فَاقْتُلُوهُمْ تو پھر تم ان کو قتل کرو مسجد حرام ہی کے اندر كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی بدلہ ہے کافروں کا فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ رک جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَقَاتِلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو حتیٰ یہاں تک لا تکون فتنۃ کہ باقی نہ رہنے پائے غیر اللہ کی حکومت ویکون الدین للہ اور ہو جائے سارا نظام اللہ کا فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ رک جائیں فلا عدوان تو کوئی زیادتی نہیں تجاوز نہیں الا علی الظالمین مگر ان لوگوں پر جو ظلم ڈھاتے ہیں شرک کرتے ہیں وصلی اللہ الشہر الحرام عزت کے مہینے بالشہر الحرام عزت کے مہینوں کے بدل میں ہیں والحرمات اور تمام عزت والی چیزیں قصاص بدلے والی ہیں فمن اعتدی علیکم پس جس نے زیادتی کی تمہارے ساتھ فاعتدوا علیہ تو تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کرو فاعتدوا علیہ پس تم بھی زیادتی کرو اس پر بے مثل ما اس کا مثل
اعتدا علیکم جتنی زیادتی اس نے تمہارے خلاف کی ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ان کی حدود، واتقوا اللہ اور اللہ تعالی کی حدود کو توڑنے سے بچنے کی کوشش کرو، وَاعْلَمُوا اور سمجھو ان اللہ کی یقیناً اللہ مع المتقین اللہ کے حدود کو توڑنے، اللہ کے حدود کو توڑنے سے بچانے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، لیکن یہاں تقوی کا وہی خاص مفہوم مراد ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اور نہیں ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا اور توازن برابر رکھو، ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ تعالی توازن قائم رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ اور عمرے کو، للہ خاص اللہ کے لیے، تجارت مقصود نہ ہو، چکر مقصود نہ ہو، شرک مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، تصویریں مقصود نہ ہو، حاجی کہنا مقصود نہ ہو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تمہیں روکا گیا بیت اللہ جانے سے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو تمہاری اوپر لازم ہے جو آسان ہو تمہیں قربانی میں سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور مت مونڈو بالوں کو، حتیٰ یہاں تک یبلغ الہدی کہ پہنچ جائے قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا پس وہ جو ہو تم میں سے بیمار، او بِهِ اذًا یا اس کے اوپر تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں، فَفِدْيَةٌ تو اس پر واجب ہے کفارہ دینا، من صیام یا اس کے بدلے میں 3 روزے، او صدقۃ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او نسکن یا 1 بکری وغیرہ کی قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ پس جس نے فائدہ لیا، بالعمرۃ عمرے کرنے کے ساتھ، الی الحج حج کے ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ پس اس پر لازم ہے جو آسان ہو اس کو، من الہدی قربانی میں سے، فَمَن لَمْ يَجِدْ پس اگر وہ نہیں پائے، فَمَن لَمْ يَجِدْ پس اگر وہ قربانی نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تو اس پر لازم ہے 3 دن روزے رکھنا، فی الحج حج کے سفر میں، وَسَبْعَةٍ اور 7 دن اذا رجعتم جب تم واپس لوٹو، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ یہ 10 دن پورے ہوئے، ذَلِكَ لِمَنْ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام جن کے گھر والے مسجد حرام کے ارد گرد نہ رہتے ہوں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور سمجھ جاؤ ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں۔ الحج اشہر، الحج حج کے، اشہر مہینے، معلومات معلوم مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، اور اشہر حرم بھی محققین کے نزدیک متواتر ہیں، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ یہ دیگر لوگوں نے جو بیچ میں فاصلہ اور رجب کو لیا ہے تو یہ چیزیں قرآن سے ثابت نہیں، اس پر اپنی جگہ کہیں بحث کریں گے۔ الحج حج کے، اشہر معلومات مہینے جو ہیں وہ معلوم ہے، فمن فرض فیہن بس جس نے فرض کر لیا ان مہینوں کے اندر، الحج حج کو، فلا رفث تو حج میں جنسی میدان کی اجازت نہیں، ولا فسوق اور نہ ہی احکام حج کی حدود شکنی کی اجازت ہے کسی گناہ کی،
ولا جدالا اور نہ لڑائی اور جھگڑے کی اجازت ہے فی الحج حج میں، وما تفعلوا اور تم جو کچھ کرتے ہو عالم نوع انسانی کے لیے من خیر بھلائی کے جو کام، حج کے اندر کانفرنس کے اندر تمام دنیا کی خیر خواہی کے لیے، وما تفعلوا اور جو تم کرتے ہو بنی نوع انسان کے خیر خواہی کے لیے من خیر کوئی بھلائی، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا اور حج کے لیے زاد سفر لے کر آنا، فإن خیر الزاد یقیناً بہترین زاد سفر التقوی وہ قوانین الہی کی مخالفت سے بچ کے رہنا ہے، واتقون اور بین الاقوامی مسائل پر غور کرتے وقت واتقون میرے احکام کی مخالفت سے بچو یا اولی الالباب اے عقل مندو، لیس علیکم جناح نہیں ہے تمہاری اوپر کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم اللہ تعالی کا فضل، فاذا افضتم پھر جب تم لوٹو من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو اللہ کو اور اس کے قوانین کو یاد کیا کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے مقام پر بھی، وَاذْكُرُوهُ اور خالص اس کے قوانین اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم جس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُمْ اگرچہ تم تھے من قبلی ہی اس قرآن کے نازل کر ہونے سے پہلے لمن الضالین بے خبروں میں سے، ثم افیضوا پھر تم لوٹو من حیث افاض الناس عام لوگوں کے لوٹنے کی حیثیت سے، کسی کو کسی پر فوقیت کی اجازت نہیں، سب کے کپڑے بھی ایک طرح، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہاں کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہوگا، ثم افیضوا پھر لوٹو من حیث افاض الناس عام لوگوں کی حیثیت کے مطابق، واستغفروا اللہ اللہ تعالی سے بخشش طلب کیا کرو، ان اللہ غفور یقیناً وہ بخشنے والا رحیم مہربان ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمْ پھر جب تم ادا کر چکو مناسککم اپنے حج کے تمام مناسک کو، فَاذْكُرُوا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، ذکرکم تمہارے یاد کرنا آباءکم اپنی آبا کو، جس طرح کہ تم اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، ذکرکم آباءکم تمہارے باپ دادوں کی یاد کی طرح، او اشد ذکرن یا اس سے بھی زیادہ، فمن الناس پس بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا دے دیجئے ہمیں صرف اس دنیا میں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، وما لہ فی الآخرہ نہیں ہوگا اس کا آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ومنہم اور بعض ان میں سے من وہ ہیں یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا دے دیجئے ہمیں دنیا کے اندر حسنتاً حلال رزق، وفی الآخرت اور آخرت کے اندر حسنتاً بہترین انجام، وقنا اور بچا لیجئے ہمیں عذاب النار جہنم کی آگ سے، اولئک ان دونوں گروہوں کو لہم نصیب ان کے لیے ان کا حصہ دیا جاتا ہے، مما ان اعمال کا کسب جو کرتے ہیں، واللہ سریع الحساب اللہ تعالی بہت جلد حساب کرنے والے ہیں، وصلی اللہ۔ خوب یاد رکھو اللہ کو، فی ایام معدودات چند گنے چنے ایام میں، فمن تعجل پس جس نے جلدی کی، فی یومین 2 دنوں کے اندر یعنی 8 دن میں چلا گیا، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر اور جس نے تاخیر کی
تیسرے دن کے لیے بھی وہ مؤخر ہو گیا. فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، خاص اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے قوانین کا احترام کرتا ہو. واتقوا اللہ، اللہ کے قوانین کے ٹوٹنے سے بچو. وَاعْلَمُوا، اور خوب سمجھ جاؤ، انکم کی یقیناً تم لوگ الیہ، خاص اللہ کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہیں، یعجبک، جو تمہیں متاثر کر دیں گے یا تمہیں تعجب میں ڈالیں گے، قولہ، ان کی گفتگو اور چرب زبانی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ کرتے ہیں اللہ کو، علامہ، ان چیزوں پر، فی قلبہ، جو ان کے دلوں میں ہیں، حالانکہ وہ الد الخصام، وہ حقیقت میں سخت جگڑ مار ہے، لڑاکو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب اس کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جائے، وَإِذَا تَوَلَّى، جب اس کو تولیت دی جائے، سعی فی الارض، یعنی کسی جگہ کا وہ ذمہ دار مقرر کیا جائے، اس کو ایس ایچ او، محرر، سپاہی، چوکیدار، کلاس 4، ہیڈ ماسٹر، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، ڈی پی او مقرر کیا جائے. وَإِذَا تَوَلَّى، جب اس کو تولیت دی جائے، سعی فی الارض، تو وہ زمین کے اندر کوشش کرے گا، لیفسد فیہا، تاکہ فساد برپا کرے اس میں، ویہلک الحرث والنسل، اور تباہ کرے فصل کو بھی اور نسل کو بھی، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. واللہ لا یحب الفساد، اللہ نہیں محبت کرتا فساد کے ساتھ. وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جائے ایسے افسروں سے، اتق اللہ، کہ رب سے ڈرو، رشوتیں نہ لو، جھوٹے کیسے نہ بناؤ، اور مالداروں سے ملاقاتیں نہ کرو، غریبوں سے بھی بات کرو، ان کو بھی موقع دیا کرو. اخذتہ العزت، تو ان کو پکڑ لیتی ہے جھوٹی عزت، بالاسم، گناہ کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے. فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص کے لیے کافی ہے جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے، یشری، جو بیچ دیتا ہے، نفسہ، اپنے جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو خریدنے کے لیے. واللہ رؤوف، اللہ شفقت کرنے والے ہیں، بالعباد، ایسے بندوں پر. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اتباع مت کرو شیطان کے چال چلن کی. انہ لکم عدو، یقیناً وہ تمہارے لیے دشمن ہے، مبین، ظاہر باہر. فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پسل گئے، من بعد ما، بعد اس کے، جاءتکم، کہ آئے ہیں تمہارے پاس، البینات، مضبوط دلائل، صاف دلائل، اس کے بعد بھی پسل گئے، فَعْلَمُوا، پھر خوب سمجھ لو، ان اللہ عزیز، کی یقیناً اللہ زورور، طاقتور، حکیم، حکمت والے ہیں. حَلْ يَنظُرُونَ، انتظار نہیں کرتے یہ لوگ ایمان لانے میں، الا ان، مگر اس بات کا، یأتیہم اللہ، کہ آ جائے اللہ، فی ظلل، سایوں کے اندر، من الغمام، بادلوں میں سے، والملائکۃ، اور ملائک بھی، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے اس کام کا، وإلی اللہ، اور خاص اللہ کی طرف، ترجع الامور، لوٹتے ہیں سارے کام. وصلی اللہ تعالی. سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجیو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کہ کتنے ہم نے ان کو دی تھی، من آیت، نشانیاں، بینت، ظاہری اور واضح،
کتنی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دی تھی. ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ کیا یہ نشانیاں ان کو راہ راست پر لے آئیں؟ کیا نشانیوں کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول کیا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نشانیاں دی جائیں؟ سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کہ کتنے ہم نے ان کو دی تھی، من آیت، نشانیاں، بینت، واضح، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو تبدیل کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، من بعد ما، بعد اس کے، جاءت ہو، کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ کی نعمتیں آ کر، اس کے بعد جو لوگ اس کو تبدیل کرتے ہیں. اللہ کی آیتیں آئیں، لوگوں نے ان سے منہ موڑا اور اس کی جگہ ان سے نافرمانی کی، تو ایسے لوگ فإن اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. زین للذین، مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کیا چیز مزین کی گئی؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی. وَيَسْخَرُونَ، اور وہ تمسخر کرنے لگے، من الذین، ان لوگوں کے پیچھے، آمنوا، جو ایمان لے آئے. حالانکہ والذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا، فوقہم، وہ درجوں کے اعتبار سے ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامت، قیامت کے دن. واللہ یرزق، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، من، ان لوگوں کو، یشاء، جو جس کو چاہتے ہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کے. کان الناس امتا واحدتا، سارے لوگ تھے ایک ہی گروہ، سب اکٹھے تھے، علم سے بے خبر، دین سے بے خبر، سارے لوگ ایک امت تھے. کان الناس امتا واحدتا، یہ سارے لوگ تھے امت واحدہ، گروہ ایک. پھر اس کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے مختلف چیزوں پر. فبعث اللہ النبیین، پھر بھیج دیا اللہ تعالی نے انبیاء کو، مبشرین، خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وانزل معہم الکتاب، اور نازل فرمایا ان کے ساتھ کتابوں کو، بالحق، حق کے ذریعے، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، اس لیے تاکہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فیما، ان مسائل میں، اختلفوا فیہ، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. وما اختلف فیہ، اور اختلاف نہیں کیا تھا اس دین کے اندر، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، جن کو دی گئی تھی کتاب، من بعد ما، بعد اس کے، جاءتہم البینات، جبکہ آ چکی ان کے پاس واضح دلائل. کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، از روئے ضد اور عداوت، بینہم، آپس میں. فہد اللہ الذین، پس راہ راست دکھایا اللہ نے ان لوگوں کو، آمنو، جنہوں نے ایمان قبول کیا. کس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی اللہ نے؟ فہد اللہ، پس رہنمائی فرمائی اللہ نے ان لوگوں کی، آمنو، جو ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ، ان باتوں کی طرف جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق، کے حق سے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے توفیق پر. واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، راستے سیدھے کے طرف. ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم، حالانکہ اب تک نہیں آیا تمہارے پاس، مثل الذین، ان لوگوں کی طرح، حالانکہ نہیں آئے تمہاری اوپر حالات، مثل الذین، ان لوگوں کی طرح، خلو من قبلہم،
جو گزر گئے ہیں تم سے پہلے، مستہم البأساء پہنچ گئی تھی ان کو مالی سختیاں، والضراء اور جسمانی امراض، وزلزلوا اور ان کو ہلا دیا گیا، وزلزلوا اور ان کو جھڑک دیا گیا، حتی یہاں تک یقول الرسول کہ کہہ دیا رسول نے، والذین اور ان لوگوں نے آمنوا معہ جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، متی نصر اللہ کہ کب ہوگی مدد اللہ کی، اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب آ پہنچی ہے۔ وصلی ترجمہ دیکھیے، یسألونکا پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے، ماذا ینفقون کہ کیا چیز خرچ کریں، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، ما ہر وہ چیز انفقتم جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن مال حلال سے، فللوالدین تو وہ تمہارے ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہیں، والیتامی اور تنہا رہے ہوئے یتیموں کے لیے ہیں، والمساکین اور غریب مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافر جو جن کا جیب خالی ہو ان کے لیے ہے، وما تفعلوا من خیر، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ جگہ دکھا دی جہاں خیر دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے میں نہیں لیتا، ہاں مجھے خبر ہوتی ہے، وما اور ہر وہ چیز تفعلوا جو تم کرتے ہو، من خیر کوئی نیکی، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اس سے خبردار ہے، اس کا علم رکھتے ہیں۔ کتب علیکم فرض کیا گیا ہے تمہاری اوپر، القتال و جنگ، وہو کرہ لکم اور یہ طبعاً تمہیں ناگوار لگے گا، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا ممکن ہے کہ ایک چیز تم طبعاً ناگوار سمجھو گے، وعسیٰ امید ہے، ممکن ہے، ان تکرہوا کہ تمہیں برا لگے، شیئا کوئی چیز، وہو خیر لکم حالانکہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز اچھی لگے، وہو شر لکم اور وہ تمہاری لیے بد ہوگی، بری ہوگی، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون تم لوگ نہیں جانتے، یسألونکا یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام مقدس مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ ان میں جنگ کے بارے میں، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، قتال فیہ کہ جنگ کرنا ان مہینوں میں کبیر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ اللہ سے انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ اور اہل مسجد کو نکالنا، منہ اس مسجد سے، اکبر عند اللہ یہ تو اور بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور شرک کرنا، اکبر من القتل یہ تو بہت بڑا گناہ ہے قتل سے بھی، ولا یزالون یقاتلونکم اور یہ مشرک تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک یردوکم کہ تم کہ لٹا دے تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے، ومن یرتدد اور جو پلٹا منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر گیا، وہو کافر ایسے حال میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک پس یہ لوگ، حبطت اعمالہم تباہ ہیں ان کے اعمال،
فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، وَأُولَٰئِکَ اور یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جو ہجرت کر چکے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کر چکے، اولئک حقیقتاً یہ لوگ یرجون رحمت اللہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان ہیں۔ وصلی اللہ یسألونک یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں فیہما ان دونوں میں اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع اور فائدے بھی ہیں للناس لوگوں کے لیے، لیکن وہ اسمہما ان کا گناہ اکبر و بہت بڑا ہے، من نفعہما ان کے فائدے سے، ویسألونک اور یہ لوگ پوچھتے ہیں تم سے، ماذا ينفقون کی کیا چیز خرچ کریں، قل آپ کہہ دیں العفو جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب اسلامی ملک کو اور اس کے سربلائی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور جہاد کے لیے ضرورت ہو تو اپنے خرچ سے اضافی سب کچھ لوٹا لو۔ قل العفو آپ کہیں اپنی ضرورت سے زیادہ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ بیان فرماتے ہیں، لکم تیرے لیے الآیات احکام، لعلکم تاکہ تم تتفکرون فکر کرو، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، ویسألونک اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، بے آسرا لوگوں کے بارے میں، قل آپ کہیں اصلاح لہم بہبود ان کی، خیرخواہی ان کی، خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کرو، فَإِخْوَانُكُمْ پس یہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن واللہ یعلم المفسد اللہ جانتا ہے بگاڑ چاہنے والوں کو، فساد کرنے والوں کو، من المصلح خیرخواہی کرنے والوں کے مقابلے میں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز یقیناً اللہ زوراور غالب، حکیم حکمتوں والا ہے۔ وصلی اللہ اسی ترجمہ دوبارہ سن لیجیے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک یؤمننا کہ وہ ایمان لے آئے، وَلَأَمَةٌ اور لونڈی مؤمنۃ ایمان والی، خیر بہت بہتر ہے، من مشرکۃ آزاد مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ اس آزاد عورت کا حسن تمہیں تعجب میں ڈالے بھی، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور اپنی بیٹیاں نکاح میں مت دو، المشرکین مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور یقیناً غلام جو مومن ہو، خیر بہت بہتر ہے، من مشرکن آزاد مشرک آدمی سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ اس آزاد مشرک کا حسن و جمال اور مال تمہیں تعجب میں ڈھالے بھی، اولئک یہ مشرک لوگ، یدعونا یہ بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ یدعو اللہ بلاتے ہیں، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم کے ذریعے، ویبین اور واضح بیان کرتے ہیں، آیاتہ اپنے احکام کو، للناس لوگوں کے سامنے، لعلہم اس لیے کہ یہ لوگ یتذکرون نصیحت قبول کرے، وَيَسْأَلُونَكَ اور لوگ پوچھتے ہیں تم سے عن المحیض حیض کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں ہوا اذن یہ ضرر
پہنچانے والی گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، پس تم دور رہو اپنی عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دوران، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، جب وہ اپنے آپ کو پاک کرے، فأتوہن، پھر آیا کرو ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے فطرت میں، ان اللہ، یقیناً اللہ، یحب التوابین، محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ، ویحب المتطہرین، اور محبت کرتے ہیں پاکی کرنے والوں کے ساتھ۔ نساؤکم، بیویاں تمہاری، حرث لکم، یہ عورتیں تمہاری، حرث لکم، یہ تمہارے لیے کھیتی ہے، فأتو حرثکم، پس آیا کرو اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جب تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے فائدے کے لیے نیکیاں، واتقوا اللہ، اور رب سے ڈرا کرو، واعلموا، اور سمجھ جاؤ، انکم ملاقو، کہ تم ان سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، وصلی اللہ۔ دیکھیے، ولا تجعل اللہ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو عرضتاً، ڈھال اور بہانہ، لایمانکم، اپنے قسموں کے لیے، ان تبروا، نیکی کرنے سے، وتتقوا، اور تقوی کرنے سے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے سے، واللہ سمیع، اللہ سب کچھ سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالی تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری عادی قسم کے قسموں پر جو نیکیوں سے کھائی گئی ہوں، ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا، بما، ان قسموں پر، کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل کھا لیں، یا جو تمہارے دل کے ارادے کا نتیجہ ہوں، واللہ غفور، اللہ بخشنے والا، حلیم، صبرناک ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم کھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے انتظار ہے 4 مہینے، فإن فاؤوا، پس اگر انہوں نے 4 مہینوں کے اندر اپنی قسم توڑ کر بیویوں کے پاس گئے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان ہے، وإن عزموا الطلاق، اگر انہوں نے ارادہ کیا، عزم کیا طلاق کا، فإن اللہ سمیع، تو یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور علیم، جانتا ہے۔ والمطلقات، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے، یتربصن، وہ انتظار کریں گی، دوسری شوہر سے نکاح نہیں کریں گی، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریاں، ولا یحل لہن، اور جائز نہیں ہے ان کے لیے، ان یکتمنا، کہ یہ چھپا لے، ما، اس حمل کو، خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، فی ارحامہن، ان کی بچہ دانیوں میں، ان کننا یؤمن باللہ، اگر یہ ایمان لائی ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہے، بردہن، ان کو واپس لانے میں، فی ذالک، عدت کے اندر، ان ارادو اصلاحا، اگر دونوں چاہتے ہیں اصلاح، ولہن، اور عورتوں کے لیے، مثل الذی، اتنے حقوق ہیں جتنے حقوق علیہن، ان کے اوپر ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، ولہن، اور عورتوں کے لیے، مثل الذی، اتنے حقوق ہیں، علیہن، جتنے ان کے اوپر ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، وللرجال، البتہ مردوں کے لیے، علیہن، عورتوں کے اوپر، درجۃ، ایک درجہ ترجیح ہے،
وہ اس لیے کہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی۔ دیکھو الطلاق، طلاق کی کارروائی مرتان، 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ اب ہر مرتبہ طلاق دینے کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا روک لینا ہے عورت کو بمعروف، دستور کے مطابق، او تسریح، یا چھوڑ دینا ہے بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے۔ وہ اچھا طریقہ سے چھوڑنا کیسا ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما، اس مال سے، آتیتموہن، جو تم نے ان کو دے دیا ہے، شیئن، کچھ بھی، الا ان یخافا، ہاں مگر جب تم ڈرتے ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم پابندی نہیں کر سکو گے اللہ کی حدود کی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، پھر جائز نہیں ہے دونوں کے لیے، فیما، اس مال میں، افتدت بھی، جو فدیہ میں دیتی ہے عورت، تلکا حدود اللہ، یہ اللہ تعالی کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس تم تجاوز مت کرو اس سے، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرے اللہ کے حدود سے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ فإن طلقها، پس اگر میاں نے بیوی کو طلاق دی فدیہ لے کر، یہ طلاق الگ ہے، یہ فدیے والا، یہ خلا ہے، یہ اس طلاق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فإن طلقها، یہ افتدت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فإن طلقها، پس اگر فدیہ دے کر اس نے طلاق دے دیا، فلا تحل له، پھر ایک طلاق کے بعد بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے، من بعد، فدیہ دے کر طلاق دینے کے بعد، حتی یہاں تک، تنکحہ، کہ جاب و قبول کر لے یہ عورت، زوجن غیرہ، کسی دوسرے شوہر سے۔ فإن طلقها، پس اگر اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میاں بیوی پر، ان یتراجعا، کہ یہ ایک دوسرے کو رجوع کریں، آپس میں پھر نکاح کریں، ان ظنا، بشرطے کہ ان کا گمان ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالی کی حدود ہیں، یبینھا، اس کو بیان فرماتے ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر یا تو اس کو روکے رکھو، بمعروف، دستور کے مطابق، او سرحوهن، یا اس کو چھوڑ دو، بمعروف، احسن طریقے سے، ولا تمسکوهن ضرارا، اور ان کو مت روکو ضرر کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم ان کے ساتھ تجاوز کرو، ومن یفعل ذلک، اور جس نے ایسا کیا، فقد ظلم نفسہ، یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ولا تتخذوا آیات اللہ، اور نہ پکڑو میری آیات کو ہزوا، استہزاء کا ذریعہ، واذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، تمہاری اوپر، وما انزل علیکم، اور جو بھیجا ہے میں نے تمہاری اوپر، نازل فرمایا ہے میں نے تمہاری اوپر، من الکتاب، قرآن، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، یعظکم بہ، اللہ تعالی نصیحت فرماتے ہیں اس کے ذریعے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، سمجھنے کی کوشش کرو، ان اللہ، کی یقیناً اللہ، بکل شیء علیم، سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ وصلی اللہ علیہ۔ جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فبلغنا اجلہن، اور ان کی عدت پوری ہو جائے،
فلا تعذلوہن، تو ان کو مت روکو، ان کہنا ازواجہن، کہ وہ نکاح کرے اپنے پسند کے شوہروں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں راضی ہوں، بالمعروف، بشرطے کہ ان کا نکاح معروف دستور کے مطابق ہو، ذالک یوعظ بہ، یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، ذالک یوعظ بہ، اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، من ان لوگوں کو، کان منکم، جو ہو تم میں سے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر، روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ذالکم ازکا لکم، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واطہر، زیادہ ستھرا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، والوالدات، اور مائیں، یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں گی اپنی بچوں کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل، لمن، ان لوگوں کے لیے، ارادہ، جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعۃ، کی رضاعت کی مدت پوری کر لے، وعلی المولود لہ، اور جس کا بیٹا ہے یعنی بچے کا باپ، وعلی المولود لہ، اور بچے کے باپ پر واجب ہے، رزقہن، دودھ پلانے والے کا نان نفقہ، وکسوتہن، اور کپڑے وغیرہ، بالمعروف، دستور کے مطابق، لا تکلف نفس، تکلیف نہیں دی جائے گی کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، لا تضار والدۃ، ماں کو نقصان نہیں دیا جائے گا، بولدہا، اس کے بچے کے ذریعے، ولا مولود لہ، اور نہیں بچے کے باپ کو نقصان دیا جائے گا، بولدہ، اپنے بچے کے ذریعے، وعلی الوارث، اور یہی چیزیں واجب ہیں وارث پر، مثل ذالک، اسی طریقے کے مطابق، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پس اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کرے جدائی کا، عن تراض منہما، دونوں کے رضامندی کے ساتھ، وتشاور، اور مشورے کے ساتھ، کہ بچے کو دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر، کہ اگر 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑانا چاہیں مشورے کے ذریعے کر سکتے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا، کہ کسی اور عورت کے ذریعے دودھ پلا لو، اولادکم، اپنے اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تمہاری اوپر، اذا سلمتم، بشرطے کہ تم سپرد کرو ان کی دودھ پلانے والیوں کو، ما، وہ رقم، آتے تم، جو تم اس کو دے رہے ہو، جو تم نے وعدہ کیا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کی یقیناً اللہ، بما تعملون، تمہارے معاملات پر، بصیر، دیکھنے والا ہے، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن، تو یہ بیوہ عورتیں انتظار کریں گی اپنے بارے میں، 4 اشہر و عشرا، 4 ماہ 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فلا جناح علیکم، پھر کوئی گناہ نہیں تمہاری اوپر، فیما، اس کام کے بارے میں، فعلنا، جو یہ عورتیں کرتی ہیں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر خبیر، خبردار ہے، ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تمہاری اوپر، فیما، ان الفاظ کے بارے میں، عرضتم بہ، جس کے ذریعے تم اشارہ کرتے ہو، من خطبت النساء، عورتوں کو نکاح کے پیغام کے بارے میں، او اکننتم فی انفسکم، یا جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو دلوں میں ان کے بارے میں، علم اللہ، اللہ کو پتہ ہے، انکم ستذکرونہن، کہ یقیناً تم ان کو یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن، لیکن ان کے ساتھ وعدہ نکاح نہ کرو، سرًا، خفیہ طریقے سے، الا ان تقولوا، ہاں اگر تم کہو، قولا معروفہ، کوئی بات دستور کے مطابق، کنائے اشارے کے ساتھ ان کو سمجھا سکتے ہو،
لیکن ولا تعزموا عقدۃ النکاح، لیکن تم عقد نکاح کا عزم نہ کرو، حتیٰ یہاں تک یبلغ الکتاب اجلہ، کہ پہنچ جائے عدت اپنی مدت کو، وَعْلَمُوا اور سمجھ جاؤ، ان اللہ یعلم کہ اللہ جانتا ہے، ما ان چیزوں کو فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، وَعْلَمُوا اور سمجھ جاؤ، ان اللہ غفور کی یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی گناہ تمہاری اوپر، ان طلقتم النساء، اگر تم نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو ایسی حالت میں، ما لم تمسوہن، کہ اب تک تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، او تفرضوا لہن، اور مقرر نہیں کیا ان کے لیے فریضتاً مہر، ایسی حالت میں اگر طلاق کی نوبت آ جائے کہ نہ ہاتھ لگایا ہے نہ مہر مقرر کیا ہے لیکن نکاح باندھا ہے، تو ایسی عورت کو طلاق کے بعد وَمَتِّعُوهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں فائدہ دے دو ان کو، علی الموسع قدرہ، مالدار شخص پر اس کے وسعت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور غریب آدمی پر اس کے وسعت کے مطابق، متاعا بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا بالمعروف، یہ معروف قاعدے کے مطابق یہ ہدیہ اور تحفہ دینا، متاعا بالمعروف، اور معروف قرآنی قاعدے کے مطابق ان کو تحفہ اور ہدیہ دینا حقاً فرض ہے، علی المحسنین، ان لوگوں کے اوپر جو معاشرہ کے اندر حسن و توازن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، محسن اس کو کہا جاتا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دے دی، اگر طلاق دو ان کو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس سے کہ اس کے ساتھ ہاتھ لگا ہو، ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو، وقد فرضتم لہن، اور تحقیق تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے فریضتاً مہر، فنصف ما فرضتم، پس آدھا فرض ہے وہ مہر جو تم نے مقرر کیا ہے، الا ان یعفون، ہاں الا یہ کہ وہ عورت یہ ادا بھی معاف کرے، او یعفو الذی، یا معاف کرے وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں گرائے نکاح ہے عورت کی طرف سے جو مالک ہے، وَأَن تَعْفُوا، اگر تم نے معاف کیا اور اس کو پورا حق دیا، اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں اپنے بزرگوں کی فضیلت کو نہ بھولو، ان اللہ، یقیناً اللہ، بما تعملون، تمہارے اعمال کو بصیرٌ دیکھ لے والا ہے، حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً نماز وسطیٰ کی، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی وحافظوا علی الصلوات، پابندی کرو فرائض منصبی کی، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً مرکزی فرائض منصبی کی، وقوموا للہ، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے، قانتین، دعا کرنے والے یا کمر بستہ ہو کر، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو اللہ کے احکام کو بجا لایا کرو، فرجالن، پیادہ چل کر، اور رکبانن، یا سواری پر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر یاد کرو اللہ کے احکام اور قوانین کو، کما علمکم، جس طرح کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جس کا پہلے تمہیں کوئی علم نہیں تھا، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، یعنی لاپتہ ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیتاً، تو پکا حکم ہے ان کے لیے، لِأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں کے لیے، متاعاً إِلَى الْحَوْلِ،
کہ ان کو ضروریاتی زندگی مقرر کی جائیں، مہیا کی جائے، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج ان کے گھروں سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ نکل گئیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس کوئی گناہ نہیں ہے تمہاری اوپر، فی ما اس کام کے بارے میں، فعلنا جو وہ کرتی ہیں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف مگر قرآن کے معروف طریقے کے مطابق، واللہ عزیز اللہ غالب ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، وللمطلقات اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف یہ فدیہ، یہ ہدیہ اور تحفہ معروف طریقے سے جو دینا ہے، حقاً یہ فرض ہے، علی المتقین ان لوگوں کے اوپر جو معاشرہ کے اندر حسن و توازن قائم رکھنا چاہتے ہیں، کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنے احکام کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، وصلی اللہ۔ سنو دوبارہ، الم تر الی الذین آیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، خرجو جو نکل گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ کئی ہزار تھے، حذر الموت موت کی ڈر سے، فقال لهم اللہ تو فرمایا ان سے اللہ نے، موتو شرم کے مارو، شرم کے مارے مر جاؤ، موتو شرم کے مارے مر جاؤ یا بزدلی کے مارے مر جاؤ، ثم احیاہم پھر ان کو اللہ تعالی نے دوبارہ زندہ کر دیا، یعنی دوبارہ ان کے اندر سمویل کی محنتوں سے اور ان کی کوششوں سے ان کے اندر دوبارہ ایمانی غیرت آئی، فاحیاہم تو اللہ تعالی نے ان کی غیرت اور حیا کو دوبارہ زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل یقیناً اللہ صاحب فضل ہیں، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لیکن زیادہ تر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے، وقاتلوا فی سبیل اللہ اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور سمجھ جاؤ، ان اللہ سمیع یقیناً اللہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے، من ذا الذی کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا قرض حسن، فیضاعفہ لہ تو وہ اللہ ان کے لیے ان کے اس قرض کو دو چند کر دے، اضعافاً کثیرتاً کئی گنا، واللہ یقبض اللہ ہی روزیوں کو تنگ کرتا ہے، ویبسط اور کشادہ کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اور خاص اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، الم تری الی الملأ آیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد، اذ قالوا لنبی جب انہوں نے کہا اپنے نبی سمویل سے، ابعث لنا مقرر کیجئے ہمارے لیے ملکن امیر، نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم جنگ کرے اللہ کے راستے میں، قالا تو سمویل نے کہا، حل عصیتم ایسا تو نہ ہو، ان کتب علیکم القتال اگر فرض کیا جائے تمہاری اوپر جنگ، اللہ تقاتلو تو پھر تم جنگ ہی نہ کرو، قالو انہوں نے کہا وما لنا ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتلہ کہ ہم جنگ نہ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہے، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے جدا کیا گیا ہے، فلما کتب علیہم القتال جب فرض کیا گیا ان کے اوپر جنگ، تولوا تو منہ موڑا انہوں نے، الا قلیلا مگر بہت کم رہ گئے، منہم ان میں سے، واللہ علیم اللہ جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وقال لهم نبیہم اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ یقیناً اللہ نے، قد بعث لکم مقرر کیا تمہارے لیے، طالوت کو ملکن امیر، قالوا انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک کیسے ہوگی اس کے لیے امارت علینا ہماری اوپر، ونحن احق بالملک اور حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں امارت کے، منہ اس سے، ولم یؤتا ساعتاً اور ان کو نہیں دی گئی وسعت من المال مال کی، قالا اس پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، علیکم تمہاری اوپر، وزادہ اور اس کو زیادتی دی ہے، بستتن اور ان کی کشادگی کو زیادہ کیا ہے،
وزادہ بسطتن، اور اس کی کشادگی کو زیادہ کیا ہے، فی العلم علم کے اعتبار سے، والجسم جسم کے اعتبار سے، اور واللہ یؤتی ملکہ اللہ دے دیتے ہیں امارت کو من اس آدمی کو یشاء جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم اللہ تعالی بڑے وسیع اور جاننے والے ہیں۔ قال لہم نبیہم، ان کو کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، یقیناً اس کی امارت کی نشانی یہ ہے، یأتیکم التابوت، کہ واپس آ جائے گا تمہارے پاس تمہارا محفوظ ملک، صندوق کی طرح محفوظ ملک، فیہ سکینتن، جس کے اندر سکینہ اور آرام ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن، اور اس کے اندر سابقہ حکومتوں کے تمام وہ خصوصیات ہوں گی، مما، ان خصوصیات میں سے، ترک آل موسیٰ، جس کو چھوڑ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام، و آل ہارون، اور آل ہارون نے، موسیٰ اور ہارون نے جس قسم کے حکومت کو، خصوصیات والی صندوق کی طرح محفوظ حکومت کو چھوڑ دیا تھا، اور اس میں جتنا آرام اور اس میں جتنے مزے اور عدل، وہ سارے کی سارے بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، وہ ساری چیزیں اس ملک میں ہوں گی، تحملہ الملائکہ، اور اس ملک کے چلانے والے ملائکہ صفت لوگ ہوں گے، اس ملک کے چلانے والی بھی ملائکہ صفت لوگ ہوں گے، جب بھی تو اس میں سکینہ ہوگا اور موسیٰ اور ہارون کے چھوڑے گئے سارے خصوصیات ہوں گی۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لکم، تیرے لیے، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ وصلی فصل طالوت، پھر جب نکلے طالوت بالجنود، اپنے لشکروں کے ساتھ، قالا، تو انہوں نے کہا، ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتے ہیں، بنہر، ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، پس جس نے پی لیا اس نہر سے، فلیس منی، وہ میرا ساتھی نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہیں پیا، فإنہ منی، وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، الا من اغترف غرفتن، سوائے ان لوگوں کے جو چلو بھرے، جو بھر دے ایک چلو، بیدہی، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، فشربوا منہ، تو پی لیا انہوں نے پیٹ بھر کر، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگوں نے ان میں سے، فلما جاوزہ، ہوا پھر جب وہ گزر گئے وہاں سے وہ خود، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا تھا ان کے ساتھ، تو پانی پینے والوں نے کہا، قالوا، کہا، لا طاقت لنا اليوم، ہماری طاقت نہیں ہے آج، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے وڑنے کا، قال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، یظنون، جن کو یقین تھا، انہم ملاق اللہ، کہ یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلۃ، کئی مرتبہ ہوتی ہیں جماعتیں چھوٹی، غلبت فئۃ کثیرۃ، جو غالب آتی ہیں جماعت کثیرہ پر، باذن اللہ، اللہ کے قانون سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالی ثابت قدموں اور مستحکم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے، قالوا، تو دعا کی، ربنا افرغ علینا، اے اللہ ڈال دیجئے ہماری اوپر صبرن، استقامت کو، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مستحکم کیجئے، وانصرنا، اور ہماری مدد کریں، علی القوم الکافرین، قوم کافروں کے مقابلے میں، فہزموہم، پھر مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی، باذن اللہ، اللہ کے قانون سے، وقتل داؤد، اور داؤد نے قتل کیا جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو دے دی حکومت، والحکمت، اور سمجھ بوجھ، وعلمہ، اور اس کو تعلیم دی وحی کے، مما یشاء، اللہ کے مشیت کے ذریعے، ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تعالی لوگوں کو دفع نہ کرتے بعضوں کو ببعض، بعضوں کے ذریعے، لفسدت الارض،
تو ضرور بضرور فساد بپا ہو جاتا زمین میں. ولیکن اللہ ذو فضل، لیکن اللہ صاحب فضل ہے علی العالمین، لوگوں کے اوپر. تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں. نتلوہا علیک بالحق، جو ہم تمہیں تلاوت کرتے ہیں سچائی کے ذریعے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ یقیناً تو پیغمبروں میں سے ہیں. وصلی اللہ